صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی، علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے۔ تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی، اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں دریاں بچھا دیں، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو۔ بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے، سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا۔ اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی، کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی، وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھئی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھئی صدقہ نیکی ہے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں۔ اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے، انفرادی کیا یا نہیں کیا؟ تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا۔ اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ تو دل کی بات ہے۔ تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا۔ اب دل میں کیا نیت تھی؟ اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں؟ یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیر آر 2 types of قرآن خوانی۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں، بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں۔ اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی،
یہ عمل بدعت ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے, اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے, میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا, بس کو شادیاں آتی ہیں, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, لطیفے آتے ہیں. ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں, عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل, کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں, 20 سال ہم نے تدریس کی ہے, تو تدریس عربی کتابوں کی ہے, جس میں حدیث بھی ہے, جس میں تفسیر بھی ہے, جس میں عربی گرامر بھی ہے, جس میں فقہ بھی ہے, جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے, وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے, باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی حیت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے, تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا, قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے, اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو, انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی حیت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں, آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں, تمام حضرات تشریف لے آئیں, تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی حیت پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی, اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے, نفل نماز نہیں ہوگی. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ, جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا, تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے, کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے, بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں, یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے, جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو, جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی حیت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے, وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ, کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے, جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ. میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے, کورٹ میں کیس گیا, میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں, عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے, عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو, دلیل دو, اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں, وہ کہے گا میں نے نہیں لیے, عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہے, تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ, کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے, یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا, جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا جائز نہیں. اس کیوں جائز نہیں؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں, جیسے تہجد ہے, تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا, کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی, 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, یہ جائز ہے, ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا, لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, 2-4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں, اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی, تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا, صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے, تراویح جس کو کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیت. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا, پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے, یہ اس کی علامت ہے, آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا, لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیت پہ نماز پڑھی جائے. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے, سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, وہ صدقہ خیرات ہے, سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے, قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے.
اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں, کھانے چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو, اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف؟ 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, وہ جائز نہیں. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی, آپ نے مکان بنایا, آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں, اس سے یہ گھر پاک ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا, نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے, سورہ فاتحہ, تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر. سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے, حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے, تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں, مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے, بچے بےچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں, وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے, ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی, اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں, گوشت ایسا ہے, تو برکت گئی تیل لینے. ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے. یہ ایک قسم بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے. مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں کہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کے کھانا کیا ہو گیا ہمارا, بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے, ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل, ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا, پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں, ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے, پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. وہی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں, کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو, کسی کام کے آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے ہیں کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے, آ جائے یار کھاپے پہ چلے, آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا, روزانہ کھاپا, ابے آ جاؤ ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا.
ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آجا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے, اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں, تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے, ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو, اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو, لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا, دوستی ہے, اس سے گپ شپ ہے, تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں, آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, کسی قریبی دوست کا فون آیا, مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں, ہم کہ چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں, پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں, جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے, پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج, پورا ہفتہ اس میں آپ کے. ابھی میں بتاتا ہوں, یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں, تو کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی, وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا, اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر, آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ, جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے, لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں, یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں, اس کے فسادات زیادہ ہیں, اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے, بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے, تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے, جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے, اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے, تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا, تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو, کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں, بھائی صبح اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے, اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے, انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا, دعائیں کی کتاب ہوگی, ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں, سہ روزہ لگایا آپ نے, 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں, تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا, اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیات والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے, تو اس یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا, تمام حضرات تشریف لے آئیں, یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئیں بھائی, کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے, اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا, مغرب کے بعد تلاوت ہوگی, 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے, اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ, تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے, تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے, اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی.
کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے، دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں، دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں. میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا، ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. انتقال کے بعد، کیونکہ انتقال کا چانس. میرے گھر والے تیجے 40ویں کے قائل ہیں مگر واحد میں نہیں ہوں، تو اگرچہ میرے خاندان میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ میت کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ صدقہ زکوٰۃ کے طور پر بھی کھانا کھلاتے ہیں. آپ کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں. اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھا لیں آپ، کھانے کا ٹائم ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تعزیت کریں، 3 دعائیں دیں ان کو: اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. یہ 3 دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. 3 الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے اجر کو بڑھا دے، اور احسن عزاءک اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اور میت کی مغفرت کرے. یہ الفاظ کہیں، تھوڑا ہاتھ رکھا، تسلی دی اور پتلی گلی سے نکل لیے بس. ہاں کھانے کا ٹائم تھا، بھوک لگ رہی تھی اور سفر بھی گھر بھی قریب نہیں ہے. بعض دفعہ ہمارے رشتے دار کا ملیر میں انتقال ہو گیا تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے، بھوک لگ رہی ہو. پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے، جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا. تو ان لوگوں نے کہیں اڑوس پڑوس والوں نے جو بھی میت کے لواحقین آئے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا. تو یہ ضرورت ہے، اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا. دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے، تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے بلکہ اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشتے داروں کے لیے کھانا پکا دیں. یہ میت کے ایصال ثواب والا کھانا نہیں ہوتا، یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بےچارے آئے ہوئے ہیں. ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ. وہ تو زندہ ہے نا، ان کو کھلاؤ، ٹھیک ہے نا. ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو کندھا ہی نہیں دے رہا، وہ بہت بےچارا وزنی تھا، چارپائی اتنی بھاری تھی. تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے یار کندھا تو جس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دلوا رہے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بےچارے تعزیت کے لیے آئے دور دور سے، کہیں جا نہیں سکتے، اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتا. تو اڑوس پڑوس کے ذمے ہے کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں اور ان کے جو ریلیٹو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو تیجے 40ویں کے نام پہ یا میت کے ثواب ایصال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں یہ بدعت ہے. اس لیے کہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے، یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے. کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں پھر سنا دوں، نئے نئے لوگ آتے ہیں، پرانا واقعہ ہے. بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دی. اس کے ابا کا انتقال ہوا. ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار. اس کے ابا کا انتقال ہوا، اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں، میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے، مردود. اس کو اتنے تانے دیے، یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں، کھلاتا ہوں. تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چلو جی آ جاؤ بھائی. سب لوگ آ گئے. اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا، غم بہت تھا اس کو. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے. اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا، پکتے مرغے ہی ہیں. اور عجیب بات ہے تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے. ہم بچپن میں کھاتے تھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہم نے، ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا. ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے. ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے. والد بھی، دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھی مردوں کے کھانے. وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے. تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا، دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے، تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں. خیر ہم بچے تھے، ہم کنڈے بھی پھوڑے ہم نے، اللہ معاف فرمائے. کنڈے ہوتے ہیں نا، کنڈے، وہ بھی پھوڑے. ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے، جب میں پھوڑ رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کنڈا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا. ہم نے کہا کھا لو، بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا. اچھا خیر. تو اس نے کیا کیا، دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا، مرغے بوٹیاں. لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں. اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی،
کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دن اسٹاپ. سب رک گئے نا, یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں غم سے مرا جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ. کوئی ایسی ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بھائی, لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگے یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم ایک ٹائم پہ نہیں, میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی گھی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی, تو وہ کم کرو کھانا. پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے. کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں, گھوٹالے بنا کے نا انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا, بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو, تیل سے بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے چیزوں کا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ, انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے. جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام, جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں, کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے. روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں آپ. پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے, باقی کھانا ہی نہیں ہے. باقی نہیں زیادہ کھائیں, یہ بہت نقصان دہ کھانا زیادہ ہے. روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں, بہت صحیح چلتا ہے آدمی. میں نے کل کھانا کھایا 10 بجے, سمجھ رہے ہو, اور پھر ابھی تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ سمجھ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے کل رات 10 بجے کھانا کھایا ہے, اچھا کھایا پیٹ بھر کے. اس کے بعد اب تک سے کھانا نہیں کھایا اب تک. آپ کو پھر کیا کھایا, چل کیسے رہے ہو؟ ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خیال ہے 4-5 کھجوریں کھائی ہیں, اور لیمن, اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے. فٹ فاٹ ہوں کہ نہیں, کوئی مجھے ویکنس محسوس نہیں ہو رہی, کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی. 1-1.5 گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے 2 گھونٹ پی کے آیا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی, رہنے دو, پھوڑو طبیعت سے. ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے, انتقال ہو جائے گا. انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے, موت کا تو اللہ ہی جب جانے. بیٹھے بیٹھے اچھا بھلے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں,
لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. پرسوں میں کسی دعوت میں تھا, میں نے طبیعت سے پھوڑا نا, تو انہوں نے کہا مجھ سے آپ تو بہت کھا رہے ہو. میں نے کہا 24 گھنٹے میں اب کھایا میں نے, اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا. خیر بہت کم کھایا پھر تو. آپ 24 گھنٹے تو نہیں, صبح ناشتہ کیا تھا میں نے, تو دوپہر نہیں کھایا تھا. تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ہضم, ورنہ آپ کھجوریں کھا کے دکھاؤ ہضم کہاں ہوتی ہیں. شہد بھی ہضم نہیں ہوتا. لوگ شہد کھاتے ہیں سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے, ڈرائی فروٹ, بادام, پستہ, یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں. اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں, دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے, اب بادام کچھ نہیں, اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں, اخروٹ, بادام, پستے کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. نہیں وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا, تو یہ نہیں ہوتا. پھر ایسے نہیں, پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا, اس سے صحت کی چیزیں بتایا. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں, کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا, وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا. ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو تیجے 40 میں, پھر ادھر سے بریانی, ادھر سے کوفتے, ادھر سے فلانا, ادھر سے ڈمکانا, یہ آ گیا وہ آ گیا, ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے, انڈے کے لیے, ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی, ٹھیک ہے نا, بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے, بادام, پستے, اور یہ جو کاجو ماجو, یہ باقی چیزیں کم کرو, یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ, بہت فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ, وزن بھی نہیں بڑھے گا ان سے. بات کیا چل رہی تھی کہاں؟ ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت, حلیم کی دیگوں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر بارات کے کھانے. حالانکہ بارات کا کھانا نہیں, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے. اور مختلف قسم کے کھانے, اتنے ربیع الاول کے حلوے, اتنے کچھ چل رہا ہے نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا. سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو رواج ہی نہیں. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو, 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے, پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی, ایک موٹا تازہ آدمی نا, وہ ہے بالکل اتنا بڑا, اس کو کہیں کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی. ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں. ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, کنٹرول کر نہیں سکتا, 100 ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ اور وہ کھاتا رہتا تھا. یہ بات وہ دل پہ لے گیا تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول. جب منہ پہ کنٹرول ہوا تو باڈی کنٹرول. پھر دوسری تصویر دکھائی ایسا ہینڈسم, تو بتایا کہ شوگر اس نے 10 سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے. ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی, اب 10 سال تک شوگر کا امکان. چشمہ اتر گیا, حیرت کی بات ہے. حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے, لیکن اس کا چشمہ اتر گیا تو فٹ فاٹ ہو گیا. تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے, کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے, اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو. مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا. ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو روزے کو. تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے لیے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر کھائیں گے. آئے ہیں, اگر غیرت ہوتی تو آتے کیوں بھائی؟